الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم میزان حصہ دوم میں قانون معاشرت کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ یہ اس حصے کا دوسرا باب ہے۔ ہم نے محرمات کے بارے میں اسلامی شریعت کا موقف سمجھا۔ محرمات سے مراد وہ عورتیں ہیں جن کے ساتھ نکاح ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ نسب کی بنیاد پر جو حرمتیں قائم ہوتی ہیں، یعنی جو خواتین محرمات کے درجے میں آ جاتی ہیں، ان کو ہم دیکھ چکے۔ اب رضاعت کا مطلب ہے دودھ پینے سے قائم ہونے والا تعلق۔ یہی تقدس رضائی رشتوں میں بھی ہے۔ یہی تقدس یعنی جس کا ذکر ہم اوپر نسبی حرمتوں میں پڑھ چکے ہیں، وہاں ہم نے بہت تفصیل سے اس چیز کو سمجھا کہ خاندان کا ادارہ قائم کرنے کے لیے جس طرح یہ ضروری ہے کہ میاں اور بیوی کا تعلق مستقل رفاقت کے ایک عہد کی صورت میں قائم ہو، اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ اس میں کچھ رشتے وجود میں آئیں، اور یہ رشتے اپنا تقدس اس وقت تک برقرار نہیں رکھ سکتے جب تک کہ ان کو جنسی رغبت کے ہر شائبے سے پاک نہ رکھا جائے۔ چنانچہ اس اصول کو بنیاد بنا کر اللہ تعالیٰ نے کچھ رشتوں کے ساتھ زن و شو کا تعلق قائم کرنا ممنوع قرار دے دیا ہے۔ یہی تقدس رضائی رشتوں میں بھی ہے، یعنی جس طرح نسب اس کا باعث بنتا ہے، قرآن مجید نے ہم کو یہ بتایا کہ رضائی تعلق بھی اس کا باعث بن جاتا ہے۔ استاذ امام امین احسن اصلاحی نے اس کی وضاحت میں لکھا ہے، رضاعت کے تعلق کو لوگ ہمارے ہاں اس گہرے معنی میں نہیں لیتے جس معنی میں اس کو لوگ عرب میں لیتے تھے، یعنی چونکہ قبائلی تمدن میں یہ رضاعت کا تعلق اکثر و بیشتر قائم ہوتا تھا، بلکہ آپ میں سے ہر شخص کو معلوم ہے کہ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو پرورش کے لیے ایک دوسرے قبیلے کے ہاں بھیجا گیا۔ چنانچہ آپ نے جنم تو سیدہ آمنہ کی آغوش میں لیا، لیکن پرورش حلیمہ سعدیہ کے ہاں پائی۔ تو عربوں کے ہاں یہ تعلق بھی عام طور پر قائم ہوتا تھا، اس رشتے کو گہرا بھی بہت سمجھا جاتا تھا، اور اس کے لیے ایک تقدس بھی ذہنوں کے اندر موجود تھا۔ قرآن مجید نے اس کو برقرار رکھا ہے، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ ایک روایت جو عرب میں موجود تھی یا دوسرے بعض علاقوں میں بھی موجود تھی، اس کو اللہ تعالیٰ کی تصویب حاصل ہو گئی ہے۔ رضاعت کے تعلق کو لوگ ہمارے ہاں اس گہرے معنی میں نہیں لیتے جس معنی میں اس کو لوگ عرب میں لیتے تھے۔ اس کا سبب محض رواج کا فرق ہے، یعنی استاذ امام یہ واضح کر رہے ہیں کہ بعض اوقات حقائق پر رسوم اور رواج اثر انداز ہو جاتے ہیں۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک حقیقت اس درجے میں نمایاں نہیں رہتی، شعور کی سطح پر نہیں رہتی، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ بہت نمایاں ہو جاتی ہے، یعنی جتنا ہونا چاہیے اس سے بھی کہیں بڑھ کر۔ تو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر اسی لیے آتے ہیں۔ میں کئی مرتبہ توجہ دلا چکا ہوں کہ انسان اس دنیا میں اندھا اور بہرا نہیں پیدا کیا گیا، اس کے پروردگار نے اس کے اندر ضروری علم بھی ودیت فرمایا ہے۔ وہی علم ہے جو بالقوہ موجود ہے، جب اس کا تعلق خارج کے ساتھ قائم ہوتا ہے تو وہ بالفعل سامنے آنے لگ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے انسان کا اخلاقی شعور ہے، اسی طریقے سے اس کا جمالیاتی احساس ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اپنی جگہ چونکہ موجود ہیں، خارج کے ساتھ تعلق میں ظہور پذیر ہوتی ہیں۔ جب ظہور پذیر ہوتی ہیں تو بعض موقعوں پر ان کا ظہور کامل ہوتا ہے، بعض موقعوں پر ناقص ہوتا ہے، بعض موقعوں پر حدود سے متجاوز بھی ہو جاتا ہے۔ یعنی انسان کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ وہ جبلتوں میں بندھا ہوا ایک جانور ہے، اس کے اندر ارادہ بھی ہے، اختیار بھی ہے، اور یہ ارادہ و اختیار اثر انداز ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے یہ ضرورت پڑی کہ اللہ اپنے پیغمبر بھیجے جو اس کو یاد دہانی کرا دیں،
وہ آ کر یہ متعین نہیں کرتے کہ معروف یہ ہے اور منکر یہ ہے، وہ آ کر یہ متعین نہیں کرتے کہ فطری اخلاقیات یہ ہے، وہ آ کر یاد دہانی کراتے ہیں اور جہاں غلطی ہو رہی ہوتی ہے اس کی اصلاح کرتے ہیں۔ یہ تعلق ہے انسان کے فطری علم کے ساتھ اللہ کی شریعت، اس کے پیغمبروں کی شریعت کا۔ اس کا سبب محض رواج کا فرق ہے، یعنی یہ جو ہمارے معاشروں میں اور عرب معاشرے میں رویے کا فرق نظر آتا ہے، یعنی جو تقدس رضاعت کے تعلق میں ہے اس کو شاید ہم اس درجے میں محسوس نہیں کرتے، تو یہ محض رواج کا فرق ہے، ورنہ حقیقت یہی ہے کہ اس کو مادرانہ رشتے سے بڑی گہری مناسبت ہے۔ مادرانہ رشتے کی بنیاد کیا چیز ہے؟ اگر غور کیجئے تو دو ہی چیزیں ہیں، یعنی ایک یہ کہ بچہ ایک عورت کے بطن میں پرورش پاتا اور وہاں سے جنم لیتا ہے، اور دوسرے یہ کہ اس کی چھاتیوں سے دودھ پیتا ہے۔ ورنہ حقیقت یہی ہے کہ اس کو مادرانہ رشتے سے بڑی گہری مناسبت ہے۔ جو بچہ جس ماں کی آغوش میں اس کی چھاتیوں کے دودھ سے پلتا ہے، وہ اس کی پوری نہیں تو آدھی ماں تو ضرور بن جاتی ہے۔ یعنی تعلق بعض اوقات اپنی آخری صورت میں ہوتا ہے اور بعض موقعوں کے اوپر وہ ناقص ہوتا ہے۔ اب وہاں یہ مسئلہ پیش آتا ہے کہ اس کا الحاق کس سے کیا جائے۔ اگر اس تعلق کا، یہ جو ماں کی چھاتیوں سے دودھ پینے سے واقع ہوا ہے، قائم ہوا ہے، اگر اس تعلق کا الحاق عام صورت سے کر دیا جائے تو وہ عورت محرمات کے دائرے میں شامل نہیں ہوگی، اور اگر دوسری جانب کو زیادہ قوی مان لیا جائے تو وہ شامل ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ دیا ہے کہ یہ دوسری جانب ہی قوی ہے، اس کی پوری نہیں تو آدھی ماں تو ضرور بن جاتی ہے۔ پھر یہ کس طرح ممکن ہے کہ جس کا دودھ اس کے رگ و پے میں جاری و ساری ہے اس سے اس کے جذبات و احساسات متاثر نہ ہو، یعنی یہ ہونے چاہیے۔ اگر کسی کا دودھ پیا ہے بچپن میں، اس کی آغوش میں پرورش پائی ہے، تو انسان کا ایک جذباتی تعلق استوار ہوتا ہے، اور یہ تعلق اگر ماں کے رشتے کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے یا اس کی کوئی جھلک اس کے اندر پائی جاتی ہے، تو پھر انسانی فطرت یہ تقاضا کرے گی کہ یہاں حرمت کا اطلاق کیا جائے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے۔ اگر نہ متاثر ہوں تو یہ فطرت کا بناؤ نہیں بلکہ بگاڑ ہے، اور اسلام جو دین فطرت ہے اس کے لیے ضروری تھا کہ اس بگاڑ کو درست کرے۔ اس کو ذرا اس وقت کی صورتحال میں سمجھ لیجئے۔ ہمارے ہاں کوئی خاتون کسی بچے کو گود لے لیتی ہے، یعنی دودھ نہیں پلایا، اس نے اس کے بطن سے جنم بھی نہیں لیا، وہ اس کو گود لے لیتی ہے، جس کو آپ لیپالک کہتے ہیں، یعنی ایک بچے کو اڈاپٹ کر لیا گیا۔ اس کے ساتھ ایسا ربط وابستہ ہو جاتا ہے، ایسا تعلق قائم ہو جاتا ہے کہ یہ قائل کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ آپ کا بچہ نہیں ہے، اور بچے کو یہ بتانا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ تمہاری حقیقی ماں نہیں ہے۔ یعنی یہاں کیا ہوا ہے، زبان سے ایک لفظ بول دیا گیا ہے، یا ایک معاشرت کا تعلق قائم کر لیا گیا ہے جو کسی دوست سے بھی قائم ہو سکتا ہے۔ اس وقت اگر لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ اس تعلق کو وہ تقدس حاصل نہیں ہے تو یہ باور کرانا، یہ منوانا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہاں تو دودھ پیا ہے، یعنی وہ رشتہ قائم ہوا ہے جو رشتہ ایک بچے کا اپنی ماں کے ساتھ قائم ہوتا ہے، بطن سے جنم لینا، چھاتیوں سے دودھ پینا، یہی در حقیقت مادرانہ رشتے کی اساس ہے۔ تو یہ تعلق ہے جس کو محسوس کرنا چاہیے۔ قرآن مجید نے ایک کو نہیں مانا اور دوسرے کو مانا ہے، ایک کی جگہ حرمتیں قائم نہیں کیں اور دوسرے کی جگہ قائم کر دی ہیں، اور یہی وہ چیز ہے کہ جس کے لیے انبیاء علیہم السلام کی ضرورت ہوتی ہے۔ یعنی ہم بعض اوقات کسی ایسی جگہ پر ایک احساس کی شدت کو متعلق کر دیتے ہیں جہاں اسے نہیں ہونا چاہیے، اور ایسی جگہ نہیں کرتے جہاں اسے فی الواقع ہونا چاہیے۔ تو قرآن مجید نے ہم کو یہ بتایا، اور دوسرے لفظوں میں یہ کہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا ورڈکٹ دے دیا کہ یہ تعلق جو چھاتیوں کا دودھ پینے سے قائم ہوتا ہے، یہ اپنے اندر وہ حرمت رکھتا ہے جو ماں کے رشتے کی حرمت ہے۔ یہ تعلق کس طرح دودھ پلانے سے قائم ہوتا ہے؟ یعنی اب ظاہر ہے کہ یہ سوال پیدا ہوا، یہ تعلق کس طرح دودھ پلانے سے قائم ہوتا ہے؟ استاذ امام لکھتے ہیں،
یہ تعلق مجرد کسی اتفاقی واقعے سے قائم نہیں ہو جاتا، یعنی ظاہر ہے کہ اس تعلق کو قائم ہونے کے لیے اب اہتمام چاہیے۔ وہ رشتہ جو ماں کا رشتہ ہے وہ یوں ہی قائم نہیں ہو جائے گا۔ یہ تعلق مجرد کسی اتفاقی واقعے سے قائم نہیں ہو جاتا۔ قرآن نے یہاں جن لفظوں میں اسے بیان کیا ہے، اس سے یہ بات صاف نکلتی ہے کہ یہ اتفاقی طور پر نہیں بلکہ اہتمام کے ساتھ ایک مقصد کی حیثیت سے عمل میں آیا ہو، تب اس کا اعتبار ہے۔ یعنی اہتمام کے ساتھ ایک عورت نے فیصلہ کیا کہ میں اس بچے کو اپنا دودھ پلاؤں گی، اسے معلوم ہے کہ میں اگر دودھ پلاؤں گی تو اس سے میرا اور اس کا تعلق ماں اور بیٹے کا یا ماں اور بیٹی کا قائم ہو جائے گا۔ اس اہتمام کے ساتھ اور ایک مقصد کی حیثیت سے عمل میں آیا ہو، یعنی یہ طے کر لیا گیا ہو کہ اب یہ رشتہ قائم کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بس کسی موقع کے اوپر بچہ روتا تھا اور کسی عورت نے اس کے منہ میں اپنی چھاتیاں دے دی، اس سے یہ تعلق قائم نہیں ہو جائے گا۔ یہ بات ہے جس کو یہاں سمجھایا جا رہا ہے کہ اس میں اہتمام بھی ہونا چاہیے اور اس میں مقصد بھی ہونا چاہیے، جس کو سامنے رکھ کر یہ تعلق قائم کیا جائے، تب اس کا اعتبار ہے۔ اس کے دلائل کیا ہیں؟ استاد امام لکھتے ہیں، اول تو فرمایا ہے تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، یعنی یہ نہیں کہا کہ وہ عورتیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، یعنی گویا تعلق قائم کرنے کا ارادہ کر لیا گیا ہے، ماں بننے کا ارادہ کر لیا گیا ہے۔ یہ معلوم ہے کہ یہ تعلق کیا تقدس پیدا کر دے گا، کیا رشتہ قائم کر دے گا۔ یہ تعلق اگر اس درجے میں مستحضر ہے، ذہن میں موجود ہے، یہ مقصد پیش نظر ہے، تو اب گویا ماں بننے کا ارادہ ہے۔ تو ماں جب دودھ پلاتی ہے، یعنی وہ عورت جس نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ ماں بنے گی، تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، پھر اس کے لیے رضاعت کا لفظ استعمال کیا ہے، وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ۔ عربی زبان کا علم رکھنے والے جانتے ہیں کہ ارضاء باب افعال سے ہے، جس میں فی الجملہ مبالغے کا مفہوم پایا جاتا ہے، ارضانکم، کہ ارضاء باب افعال سے ہے جس میں فی الجملہ مبالغے کا مفہوم پایا جاتا ہے، یعنی مبالغہ کسی چیز کو اس کی اصل سے بڑھا دینا۔ یہ مبالغہ بعض اوقات اہتمام کی صورت میں ہوتا ہے، بعض اوقات شدت کی صورت میں ہوتا ہے، بعض اوقات زیادتی کی صورت میں ہوتا ہے، جس میں فی الجملہ مبالغے کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ اسی طرح رضاعت کا لفظ بھی اس بات سے ابا کرتا ہے کہ اگر کوئی عورت کسی روتے بچے کو بہلانے کے لیے اپنی چھاتی اس کے منہ میں لگا دے تو یہ رضاعت کہلائے۔ اس سے یہ بات واضح کی گئی ہے کہ رضاعت کے تعلق کو تو یقیناً تقدس حاصل ہے، اس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا ہے کہ عورت ماں بن جائے گی، رشتے قائم ہو جائیں گے۔ یہ بات تو باعث نزاع نہیں ہونی چاہیے، لیکن یہ تعلق کیسے دودھ پینے سے قائم ہوتا ہے؟ کیا روتے بچے کے منہ میں اپنی چھاتی لگا دینے سے قائم ہوتا ہے؟ نہیں، یہ اہتمام کے ساتھ دودھ پلانے سے قائم ہوتا ہے۔ یہ فیصلہ کر کے دودھ پلانے سے قائم ہوتا ہے کہ میں اس بچے کو گود لے رہی ہوں اور اب میرا اس کا ماں کا رشتہ قائم ہو جانا ہے۔ اس احساس کے ساتھ، اس اہتمام کے ساتھ جب دودھ پلایا جائے گا تو پھر رضاعت کا تعلق قائم ہو جائے گا۔ قرآن کا یہ منشا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مختلف مواقع پر واضح فرمایا ہے۔ میں چونکہ اس اصول کو بیان کر چکا ہوں اور اس کی بارہا وضاحت کی ہے کہ قرآن مجید وہ بنیاد فراہم کرتا ہے جس پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اطلاقی احکام ارشاد فرماتے ہیں۔ یعنی یہ جو روایات ہیں، احادیث ہیں، ان میں جو چیز ہم کو ملتی ہے وہ اصل میں قرآن مجید میں موجود کسی حکم کی یا تو تفہیم و تبیین ہوتی ہے یا اس کا ایک نوعیت کا اطلاق ہوتا ہے، جو تفہیم و تبیین ہی کی ایک صورت ہے۔ یعنی تفہیم و تبیین کا ایک پہلو یہ ہے کہ لفظ کا مطلب بتا دیا جائے، آیت کے معنی بتا دیے جائیں، جو حکم دیا گیا تھا اس کی وضاحت کر دی جائے، اور ایک چیز یہ ہے کہ اس کا اطلاق کر کے دکھا دیا جائے، یعنی جو حکم دیا گیا اس کے افراد کون کون سے ہیں اور کہاں کہاں اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو یہ چیز ہے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جب کرتے ہیں اور ہمارے سامنے روایات کی صورت میں آ جاتی ہے
تو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ قرآن مجید کے منشا کو ہمیں کس طرح سمجھنا ہے، اسی سے یہ تربیت حاصل ہوتی ہے، اور قرآن مجید کے منشا کا اطلاق ہمیں مختلف احوال میں کیسے کرنا ہے۔ تو یہاں دیکھیے کہ پہلے استاذ امام نے یہ بات واضح فرمائی کہ یہاں دو باتیں ہیں جن کو پیش نظر رکھیے۔ ایک یہ کہ امہاتکم من الرضاع کہا گیا ہے، یعنی تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہے، تمہاری مائیں جنہوں نے دودھ پلایا ہے، تو ماں کے لفظ سے اس بات کو واضح کیا، اور پھر اخواتکم من الرضاع میں رضاع کا لفظ استعمال کر کے یہ بتایا کہ یہ اہتمام پر دلالت کر رہا ہے۔ یہ وہ اشارات ہیں جن کو بہت اچھی طرح سے سمجھ لیا جائے تو پھر ہم بھی ان کی مدد سے مختلف صورتوں پر کسی حکم کا اطلاق کرتے ہیں، اور یہی اجتہاد ہے، اور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کر کے دکھایا ہے۔ قرآن کا یہ منشا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مختلف مواقع پر واضح فرمایا ہے۔ سیدہ عائشہ کی روایت ہے کہ حضور نے فرمایا، ایک دو گھونٹ اتفاقاً پی لیے جائیں تو اس سے کوئی رشتہ حرام نہیں ہو جاتا، یعنی وہی بات جو ہم نے قرآن مجید کے الفاظ سے سمجھی، ہم نے امہاتکم اللاتی ارضعنکم میں امہات کے لفظ سے سمجھی، ہم نے اخواتکم من الرضاع میں رضاع کے لفظ کے استعمال سے سمجھی، وہ بات جو لفظوں کے انتخاب سے قرآن مجید نے واضح کی، اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ میں بیان کر دیا۔ سید عائشہ کی روایت ہے کہ حضور نے فرمایا، ایک دو گھونٹ اتفاقاً پی لیے جائیں تو اس سے کوئی رشتہ حرام نہیں ہو جاتا۔ یہ تفہیم و تبیین ہے، یعنی وہ بات جو قرآن مجید میں باللفظ نہیں کہی گئی تھی، لیکن ایسے الفاظ استعمال کیے گئے تھے کہ اس سے سمجھی جانی چاہیے تھی، اسے اللہ کے پیغمبر نے بیان کر دیا، سمجھا دیا۔ سیدہ ہی کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے تو ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، آپ کو یہ ناگوار ہوا، اور میں نے دیکھا کہ آپ کے چہرے پر غصے کے آثار ہیں، یعنی بیوی ہے، گھر میں تنہا ہے اور کوئی شخص بیٹھا ہوا ہے، تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں فرمایا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ میرے رضائی بھائی ہیں، یعنی وہ آپ کے چہرے پر ناگواری دیکھ کر سمجھ گئیں کہ آپ کس پہلو سے برا محسوس فرما رہے ہیں، تو فوراً انہوں نے وضاحت کی کہ یہ میرے رضائی بھائی ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی اجنبی شخص نہیں ہے، میرا ان کے ساتھ رضاعت کا تعلق ہے، اس لحاظ سے میرے بھائی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ میں نے ان کو گھر میں آنے کی اجازت بھی دی ہے، اور یہ تنہا میرے پاس بیٹھے بھی ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اپنے ان بھائیوں کو دیکھ لیا کرو، اس لیے کہ رضاعت کا تعلق تو صرف اس دودھ سے قائم ہوتا ہے جو بچے کو دودھ کی ضرورت کے زمانے میں پلایا جائے، یعنی یہ ایک دوسرے پہلو کو واضح کیا کہ ماں کا تعلق تو اسی زمانے میں قائم ہوگا جب بچے کو پرورش پانی ہے، جب وہ جنم لینے کے بعد ماں کے دودھ کی احتیاج محسوس کرتا ہے، جب وہ کھانا کھانے لگ گیا، اپنی ضروریات دوسری چیزوں سے پوری کرنے لگ گیا، اس وقت یہ تعلق قائم نہیں کیا جا سکتا۔ تو گویا آپ نے توجہ دلائی کہ یہ ضرور دیکھ لیا کرو کہ رضاعت کا یہ تعلق کیا فی الواقع اہتمام سے قائم ہوا تھا، کیا اسی عمر میں قائم ہوا تھا جس میں اس کو قائم ہونا چاہیے۔ تو آیت کے مضمرات کو اللہ کے پیغمبر نے کھول دیا، یہی تفہیم و تبیین ہے۔ ہر روایت کا، ہر حدیث کا یہی تعلق قائم ہوگا تو وہ قبول کی جائے گی، اس لیے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہم کو دیا ہے وہ انبیاء کی سنت کی صورت میں آپ کی تصویب سے جاری ہو گیا، اور اللہ کی کتاب میں اس کو محفوظ کر دیا گیا۔ تو یہ دو چیزیں تو قطعی ہیں، انہی سے دین ہم کو ملا ہے۔ روایات یا اخبار احاد یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگویں ہیں کہ کہیں آپ نے کسی سوال کا جواب دے دیا، کسی چیز پر تبصرہ کر دیا، یہاں بھی یہی ہے، یعنی کسی حکم کو مستقل بذات حکم کو بیان کرنے کے لیے یہ طریقہ اختیار نہیں کیا گیا۔ سیدہ کے ساتھ ایک بات ہوئی ہے، اس سے ایک سوال پیدا ہوا ہے، اس کے جواب میں آپ نے ایک تبصرہ کر دیا ہے، اور سیدہ نے اس کو آگے منتقل کر دیا ہے۔ ایسے ہی کسی صحابی نے کوئی سوال پوچھا ہے، کسی چیز کے بارے میں کوئی ابہام پیدا ہوا ہے، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کر دی ہے۔ یہ چیزیں ہیں جو اخبار احاد میں منتقل ہوئی ہیں، اسی لیے ان کے بارے میں نہ یہ اہتمام کیا گیا کہ حضور یہ فرماتے کہ جو تم سنو اس کو لکھ لو یا لوگوں کے سامنے ضرور بیان کرو۔ لوگوں نے چاہا بیان کر دیا، چاہا نہیں بیان کیا۔
اس لیے کہ یہ سب کی سب نہ ہوتی تو دین میں کوئی کمی نہیں تھی، اور اگر ہیں تو ان کو اسی درجے میں رکھ کے دیکھنا چاہیے جو ان کا درجہ ہے۔ یہ دین کے مستقل بذات احکام یا اس کے اعمال و عقائد کو بیان نہیں کرتی، یہ جو عقائد اور اعمال موجود ہیں دین میں پہلے سے موجود ہیں، قرآن میں بیان ہوئے ہیں، سنت کے ذریعے سے منتقل ہوئے ہیں، انہی کے بارے میں کوئی وضاحت کرتی ہیں، کسی بات کی تفہیم کر دیتی ہیں، کسی چیز کو متعین کر کے بیان کر دیتی ہیں، کسی کا اطلاق بتا دیتی ہیں۔ تو یہاں بھی دیکھیے بالکل یہی تعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بات کہی تھی اس میں کچھ چیزیں ایسی تھیں جو الفاظ میں بیان ہو گئیں، اور کچھ چیزیں ایسی تھیں جو الفاظ سے نکل رہی تھیں۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اس کا اطلاق کر کے دکھا دیا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ میرے رضائی بھائی ہیں۔ آپ نے فرمایا اپنے ان بھائیوں کو دیکھ لیا کرو، اس لیے کہ رضاعت کا تعلق تو صرف اس دودھ سے قائم ہوتا ہے جو بچے کو دودھ کی ضرورت کے زمانے میں پلایا جائے۔ تو اس سے اصل بات بالکل واضح ہو گئی، یعنی یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ رضاعت کا تعلق حرمت کی وجہ بن جاتا ہے، اس سے بھی رشتے حرام ہو جاتے ہیں، یہ بات معلوم ہو گئی۔ اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ رضاعت کا تعلق اصلاً کیسے قائم ہونا چاہیے۔ اب یہیں ایک اور بات بھی سمجھ لیجئے، اس کا تعلق بھی اجتہاد کی تربیت سے ہے، یعنی ایک اصول ہے، ایک قاعدہ ہے، وہ ہو گیا، اب کوئی اضطراری صورت پیش آ گئی، اس پر اس کا اطلاق کرنا ہے۔ یعنی ایک تو عام شکلیں ہیں وہ بیان ہو گئی، کوئی اضطراری صورت پیش آ گئی ہے، اس کو کبھی قانون نہیں بنایا جاتا۔ اضطرار کی صورتیں اجتہاد کا تقاضا کرتی ہیں، دین کے مجموعی نظم کو سامنے رکھ کر کسی حکم کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ یہ آج ہمیں بھی کرنا پڑتا ہے، یہ بعض اوقات استثناء کی صورت میں ہوتا ہے، بعض اوقات توسیع کی صورت میں ہوتا ہے، بعض اوقات کسی انفرادی اطلاق کی صورت میں ہوتا ہے۔ یہ اجتماعی زندگی میں بھی ہوتا ہے، یہ انفرادی زندگی میں بھی ہوتا ہے۔ تو اب ایک اور صورتحال دیکھیے جو اس میں پیدا ہوئی۔ یہاں کسی شخص کو ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کے منہ بولے بیٹے سالم کی بڑی عمر میں رضاعت سے غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے۔ یعنی اب روایتوں ہی میں ایک اور اطلاق آ گیا۔ ایک طرف رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے اس منشا کو واضح کیا کہ یہ تعلق کس عمر میں قائم ہونا چاہیے، کس اہتمام سے قائم ہونا چاہیے، اور دوسری جانب بڑی عمر، یعنی یہ فرمایا تھا کہ یہ تو اس زمانے کے تعلق سے قائم ہوگا جس میں بچہ دودھ پیتا ہے، یہ ہم اوپر دیکھ چکے۔ یہی تبصرہ اس موقع پر رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سیدہ نے یہ کہا کہ یہ تو میرے رضائی بھائی ہیں۔ لیکن اب دیکھیے ایک دوسری صورتحال، یہاں کسی شخص کو ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کے منہ بولے بیٹے سالم کی بڑی عمر میں رضاعت سے غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے۔ زیادہ سے زیادہ جو بات اس واقعے سے معلوم ہوتی ہے، یعنی اب ایک واقعہ ہے وہ آگے آپ دیکھیں گے کیا ہے، زیادہ سے زیادہ جو بات اس واقعے سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ منہ بولے بیٹوں کے بارے میں قرآن کا حکم آ جانے کے بعد جو صورتحال ایک گھرانے کے لیے پیدا ہو گئی۔ اب یہاں اس چیز کو سمجھ لیجئے کیا ہوا ہے، یعنی اگر اللہ کے دین کے احکام معلوم معروف ہے، ایک معاشرے میں پہلے سے جانے پہچانے ہیں، اس معاشرے میں کوئی کسی حکم کے اطلاق کے بارے میں پوچھتا ہے تو ہم وہ بات بیان کریں گے جو اوپر بیان ہوئی ہے، یعنی یہ بتائیں گے کہ دیکھیے آپ رضاعت کا تعلق قائم کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو یہ سمجھ لیجئے کہ اس تعلق کے نتائج کیا ہوں گے، اس سے کیا رشتے قائم ہو جائیں گے، اس سے کیا حرمتیں واقع ہو جائیں گی، یہ بتائیں گے۔ پھر تعلق قائم کرنے کے بارے میں یہ واضح کریں گے کہ یہ اہتمام سے ہونا ہے، یہ اس عمر میں ہونا ہے جس میں بچہ دودھ پیتا ہے، اور اس میں یہ فیصلہ سامنے آنا چاہیے کہ اس بچے کو گود لینے کا، اس کے ساتھ ماں کا رشتہ قائم کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ یہ عام حالات میں قرآن مجید کا حکم ہے، اس کا منشا ہے، اس کو ہم سمجھا دیں گے۔ لیکن کسی ایسے معاشرے میں کہ جہاں ابھی پوری طرح دینی تربیت نہیں ہوئی، جہاں دین پہنچا ہی نہیں ہے، جہاں نئی بعض چیزیں واضح کی جا رہی ہیں، جہاں پہلے سے کچھ ایسی روایات قائم ہو چکی ہیں جو دین کے منشا کے مطابق نہیں ہیں، وہاں اطلاق کیسے کیا جائے گا؟ یعنی کیا جاتے ہی پوری کی پوری شریعت کا اطلاق کر دیا جائے گا یا کچھ استثناء قائم رکھے جائیں گے؟
ابھی ہم پیچھے دیکھ چکے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ بعثت میں بعض لوگ اپنے باپ کی بیویوں کے وارث ہو جاتے تھے. ظاہر ہے کہ جو ان کی سوتیلے مائیں تھیں ان کے وارث بن بیٹھتے تھے. یہ ہم نے دیکھا پیچھے. تو قرآن مجید نے یہ کہا کہ یہ ایک نہایت قابل نفرت فعل ہے. یہ بتایا کہ یہ بڑا برا طریقہ ہے. یہ کہا کہ بے حیائی ہے، اس کے قریب بھی مت جاؤ. یہ سوتیلی ماں بھی ماں ہی بن گئی ہے، لہٰذا اس کو بھی وہی حرمت حاصل ہے جو تمہاری سگی ماں کو حاصل ہے. پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ قرآن مجید نے جو الفاظ استعمال کیے وہ سگے اور سوتیلے کے لیے یکساں ہیں. یہ ساری بات بالکل واضح ہو گئی، یعنی یہ معلوم ہو گیا. لیکن اس کے بعد ایک اور بات کہی کہ اس سے پہلے جو ہو چکا سو ہو چکا. یعنی یہ نہیں کیا کہ جن لوگوں نے شادی کر لی ہوئی ہے یا اپنے باپ کے مرنے کے بعد وارث بن چکے ہوئے ہیں ان کا یہ تعلق ختم کرایا جائے. مؤثر بماضی نہیں کیا. بالکل اسی طرح کی صورتحال یہاں درپیش ہے. یعنی چونکہ حکم ابھی آیا ہے، ابھی اللہ تعالیٰ نے کچھ احکام دیے ہیں، کچھ چیزوں کی وضاحت کی جا رہی ہے، اور جو احکام مرد و عورت کے اختلاط کے ہیں ان کو بھی واضح کیا جا رہا ہے. دین کے بہت سے حقائق جو لوگوں کے ہاں اس طرح واضح نہیں رہے تھے، اگرچہ دین ابراہیمی کی ایک روایت قائم تھی، ان کو واضح کیا جا رہا ہے. اس موقع پر ایک مسئلہ پیش آ گیا ہے. جس طرح وہاں ایک معاملہ ہو چکا ہے تو اس کے بارے میں یہ کہا کہ جو ہو چکا سو ہو چکا. اسی طرح یہاں اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر ایک صورتحال پہلی مرتبہ کسی خاندان کے لیے پیدا ہو رہی ہے تو اس صورتحال میں کیا کیا جائے. اس طرح کی چیزیں استثنائی کے دائرے میں ہوتی ہیں، ان کو عام قانون نہیں بنانا چاہیے. یہ اصولی بات ہے. اس کو سمجھنے کے بعد اب ہم اس روایت کو اگلی نشست میں دیکھیں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین.